بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. کل کے سبق میں ہم نے حج عمرے کے فرائض، واجبات، سنن موقدہ کا بیان پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں آگے کی کچھ باتیں ہیں جس میں حج کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، جو ضروری ارکان اور مناسک ہیں، اس کی ادائیگی کی ترتیب کے حوالے سے کچھ ضروری مسائل ہیں کہ حج پورا ایک پروسیجر کا نام ہے۔ محض حج سمپلی ایک عبادت نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت سے معاملات اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کو حضرت نے یہاں پر تفصیل سے بیان کرنا شروع کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے میقات کا بیان۔ میقات، حج جو ہے نا، ایک مخصوص ایریے میں ادا ہوتا ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ مخصوص جگہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ایسے ہی حج جو ہے وہ مخصوص ایریے میں استعمال ہوتا ہے۔ اس ایریے کی حد بندی ہے۔ یہ مسجد حرام ہے، یہ آپ کے سامنے نشان آ رہا ہوگا۔ یہ مسجد حرام ہے اور یہ مسجد حرام کے ساتھ حدود ہے، ان کو حدود حرم کہتے ہیں۔ یہ چاروں طرف جو حدود ہیں یہ حدود حرم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ نشانات متعین فرمائے تھے حدود حرم کے طور پر۔ تو یہ سارے مقامات حدود حرم ہیں۔ اور پھر دوسرا ہے حدود میقات۔ یہ حدود میقات، یہ حدود حرم سے باہر یہ کچھ مقامات ہیں، وہ حدود میقات ہیں۔ یعنی میقات کے مطلب حدود حرم سے پہلے پہلے ایک اور حد بندی ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پتھر لگا دیے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کچھ میقات مقرر ہے۔ میقات قوت سے ہے، قوت کا مطلب حد بندی۔ یہاں سے اس کا بیان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر سے آنے والوں کے لیے جو مکہ معظمہ میں داخل ہونا چاہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جگہ مقرر فرما دی ہیں کہ احرام کے بغیر ان سے آگے نہ بڑھیں۔ انہی کو مواقیت کہتے ہیں، جو کہ میقات کی جمع ہے۔ ٹھیک ہے۔ مدینہ منورہ، اچھا یہ کچھ میقات لکھی ہوئی ہیں، میں نے تصویر ساتھ لگا دی ہے، تو اس کو اس میں کمپلیکیشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جو لکھا ہوا ہے ہم برکت حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے آنے والے بیر علی سے احرام باندھیں، جس کا پرانا نام ذوالحلیفہ ہے۔ اگر مسجد نبوی سے باندھ لیں تو بھی جائز ہے۔ شام سے آنے والے جحفہ سے، دیکھیں شام جو ہے نا وہ اس طرف ہے، تو یہ جحفہ سے احرام باندھیں گے۔ مدینہ جو ہے وہ اس طرف ہے، تو یہاں سے احرام باندھیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ جوفہ کو میقات مقرر فرما دی۔ یہ بستی زمانہ نبوت میں آباد تھی، اب آباد نہیں ہے۔ آج کل شام کی طرف سے آنے والے بھی عموماً بیر علی سے ہی احرام باندھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ نجد و طائف سے آنے والے قرن نامی ایک میقات ہے، لیکن آج کل اس کا یہ نام معروف نہیں۔ طائف سے آنے والی وادی محرم سے احرام باندھتے ہیں، یہاں مسجد بنی ہوئی ہے۔ عراق سے آنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات عرق کو مقرر فرمایا۔ یمن سے آنے والوں کے لیے یلملم، ہم لوگ یمن کی طرف سے آتے ہیں، پاکستان والے یمن کی طرف سے آتے ہیں، تو یلملم کو میقات مقرر فرمایا۔ یہ ذرا دیکھیں، پاکستان میں، پاکستان کے اندر سے جو پاکستان یہاں سے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں سے آتا ہے، تو یہاں سے یہ لملم کو ہم کراس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ عام طور پر پاکستان والے جہاز سے آ رہے ہوتے ہیں، اور جہاز جو ہے وہ یہاں سے
क्रॉस करता है, और यहाँ से क्रॉस करने के बाद जहाज यहाँ से क्रॉस करता है, तो यहाँ से क्रॉस करने के बाद जद्दा में लैंड करता है। ठीक है, तो ये यलमलम यहाँ से मिकात आती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ से होता है। तो यमन से आने वालों के लिए यलमलम मिकात मुकर्रर कर दिया। हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी जहाज चूंकि समंदर से ऐसे रास्ते से गुजरते हैं जिस जगह यलमलम की महाजात बताई जाती है, इसलिए आमतौर पर वहां से एहराम बांध लेते हैं। एक ऐप है जो कि फ्लाइट ऑपरेशन को बताती है। ठीक, जो भी पाकिस्तान से हिंदुस्तान से जद्दा जो है, जो फ्लाइट जा रही होती है, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं और ट्रैक करके देख सकते हैं। मुझे इसका बिल्कुल अभी ख्याल आया है, वरना मैं इसको ट्रैक करके रखता और आप लोगों को दिखाता। लेकिन चूंकि ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है, तो ये हो जाएगा तो एक ऐसी चीज हो जाएगी जिससे बहुत सी चीजें, जैसे फ्लाइट रेडार है, तो फ्लाइट रेडार 24 ये एक ऐप है, इसके जरिए से आप चेक कर सकते हैं। मैंने किसी वक्त में चेक किया था, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है मैंने उसमें क्या कुछ देखा था, मेरे मुशाहिदात इस वक्त ज़हन में नहीं। तो वहां से एहराम बांध लेना अफजल है, लेकिन अगर इन मुल्कों से आने वाले बहरी जहाज के मुसाफिर जद्दा आके एहराम बांध लें तो बाज़ उलमा के नज़दीक इसकी गुंजाइश है। तो बहरी जहाज के जरिए से, चूंकि बहरी जहाज डायरेक्ट यहाँ जद्दा से आता है। ठीक है, देखें ये बहरा अहमर है जो यहाँ से गुजरता है, और हमारा जहाज जो है ना वो यहाँ से, हमारा जो है जो जहाज जो है वो यहाँ से गुजरता है। तो इस वजह से हमारे लिए जहाज के अंदर ये लमलम के की जो मुहाजात हैं, जहाँ से जहाज गुजर रहा होता है, वहां से एहराम बांधना ये जरूरी होता है। और जो बहरी जहाज से आ रहे होते हैं ना, तो वो बराह रास्त, चूंकि ये लमलम को क्रॉस नहीं करते, बल्कि वो समंदर के अंदर से सीधा जद्दा आते हैं। ठीक है, तो उनके साथ ये मसला होता है। चुनाचे हमारे एक दो साथी नेवी वाले, वो जद्दा में उतरे तो उन्होंने एहराम बांधा ही नहीं था, तो कहने लगा अब क्या करें, उनकी जी जद्दा से एहराम बांधे। मुफ्ती सखरवी साहब ने भी लिखा है। अलबत्ता जो हजरत बम्बई कराची से हवाई जहाज से आए, बम्बई या कराची से एहराम बांध लें, या जहाज उड़ने के एक दो घंटे के बाद एहराम बांधें, बगैर एहराम के जद्दा ना पहुंचे, क्योंकि रास्ते में हवाई जहाज मिकात से गुजरता है। बगैर एहराम के अगर कोई मिकात से गुजर कर मक्का मुअज़्ज़मा पहुंच जाए तो गुनाह होगा और दम देना वाजिब होता है। ये मिकात का बयान मुकम्मल हुआ। आगे एहराम का बयान है। इन मसलों को समझ लीजिए, बड़ी ही अहम मसले हैं, इनको समझना सीखना जरूरी है। जब कोई शख्स मक्का मुअज़्ज़मा के लिए रवाना हो तो उस पर लाजिम है कि रास्ते में भी जो भी मिकात पड़े, इससे पहले उम्रा इससे पहले हज या उम्रे का एहराम बांधे। हज के तो खास दिन मुकर्रर हैं, अलबत्ता उम्रा हमेशा हो सकता है। लेकिन हज के 5 दिनों 13 जिलहज को उम्रा करना मकरूह है। जब मिकात पर पहुंचे तो हर तरह की सफाई सुथराई करके गुस्ल करे, वरना कम से कम वजू करे। इसके बाद एक चादर तहबंद की तरह बांध ले और एक चादर ऊपर ओढ़ ले। फिर ऊपर की चादर से सर ढककर 2 रकातें नमाज एहराम की नीयत से पढ़े, अगर मकरू वक्त न हो, वरना बगैर नमाज पढ़े ही एहराम बांध ले। हज या उम्रा की नियत करके तलबिया पढ़ने को एहराम कहते हैं। नमाज पढ़कर हज या उम्रा की नियत करे। अगर सिर्फ हज की नियत करना हो तो इस तरह करे, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। और सिर्फ उम्रा करना हो तो अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। और बाज़ मरतबा हज और उम्रा दोनों की नियत एक साथ की जाती है, जिसको क़िरान कहते हैं। इसकी नीयत ऐसी होगी कि अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज वल उम्रता फयस्सिरहुमा ली व तक़ब्बलहुमा मिन्नी। इस तरह किया जाएगा।
بعض دفعہ صرف حج کی نیت ہوتی ہے، جیسے کہ عام طور پر 8 ذی الحج کو حج کی نیت کی جاتی ہے، یہ حج افراد والا میقات کے وقت نیت کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا عملی سارا طریقہ انشاءاللہ ہم 14 تاریخ کو جو ہمارا حج کی کلاس ہو رہی ہے اس کے اندر ہم انشاءاللہ کریں گے، جو عملی طریقہ ہوگا۔ ابھی صرف سبقی طریقہ ہے، ہم اس کو اگر عربی کی بجائے، چونکہ موٹے موٹے مسائل ہیں، سیکھنے ہیں، سمجھنے ہیں، تو اس وجہ سے اگر عربی کی بجائے کسی دوسری زبان میں نیت کر لے تو درست ہے، بلکہ اگر زبان سے کچھ بھی نہ کہے، صرف دل سے نیت کر لے، تب بھی نیت ہو جائے گی۔ نیت کے بعد تلبیہ کے کلمات کہے۔ تلبیہ کے مسنون الفاظ یہ ہیں، ان کو اچھے سے یاد کر لیا جائے، کوئی الفاظ کم کرنا مکروہ ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک، یا رک گئے، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس طریقے سے 4 سانسوں میں کہنا بہتر ہوتا ہے، ورنہ 3 سانسوں میں کہے، ایک سانس میں یہ کہے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو لبیک اللہم لبیک، چل جا بھائی، بڑی مہربانی تیری، لبیک اللہم لبیک، آگے لبیک لا شریک لک لبیک، آگے ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کو 2 سانسوں میں کہہ دے تو زیادہ بہتر ہے، لا شریک لک و الگ، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک سب تعریف اور نعمت آپ ہی کے لیے ہے، اور سارا جہان ہی آپ کا ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ صرف نیت کرنے سے احرام شروع نہیں ہوتا، بلکہ نیت کرنے اور الفاظ تلبیہ پڑھنے سے احرام میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ اہم ترین چیز ہے، اس کو ذہن میں ازبر کر لیجئے۔ تلبیہ پڑھنے سے پہلے سر سے چادر کھول دے اور دوران سفر کثرت سے تلبیہ کے الفاظ، مذکورہ الفاظ بلند آواز کے ساتھ پڑھے، خصوصاً حالات کی تبدیلی کے وقت، یعنی فرض نماز کے بعد، رخصت کے وقت، رخصت ہوتے وقت، سوار ہوتے وقت، سواری سے اترتے وقت، سو کر اٹھتے وقت، ان حالات میں تلبیہ پڑھنا زیادہ مستحب ہے۔ ان حالات کی الگ دعائیں ہوتی ہیں نا جی، سوار ہونے کی سبحان الذی سخر لنا ھذا کی دعا ہے، سواری سے اترتے وقت کی دعا ہے، سو کے اٹھنے کی دعا ہے۔ ان حالات میں دعا نہیں پڑھنی، بلکہ تلبیہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ جب بھی تلبیہ پڑھے تو 3 بار پڑھے، اس کے بعد درود شریف پڑھے اور پھر یوں دعا مانگے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار، یہ دعا لازمی پڑھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ طریقہ کار ہے، جب نیت کرے گا تو اس کے بعد تلبیہ پڑھنی ہے، اور تلبیہ جب بھی پڑھنا ہے 3 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد درود شریف، اور اس کے بعد ایک بار یہ دعا، پھر 3 بار تلبیہ، پھر درود شریف، پھر دعا، پھر 3 بار تلبیہ، پھر، ٹھیک ہے۔ اب کچھ مسائل ہیں۔ عورت زور سے تلبیہ نہ پڑھے، بلکہ اتنی آواز نکالے کہ اپنی آواز خود سن لے، بس۔ عورت میں سر کے لیے ایک خاص قسم کا کپڑا مشہور ہوتا ہے، جیسے مکھنا ٹائپ کا کپڑا ہوتا ہے،